السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 فروری 2024 اور اتوار کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور وہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہے, گلے پڑ گیا ہے اور یہ ڈھول اب بجانا پڑے گا. الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک سے مشکوک تر ہوتا جا رہا ہے. اب جو مرضی کر لیں, آپ کے لیے راستہ کم ہے. سپریم کورٹ کے لیے بھی اب سپریم کورٹ نے وہ آئینی درخواست ایک لگا تو دی, تو میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کا. وہ بڑی مزیدار بات ہے. وہ کس نے کہہ دیا کہ آئینی درخواست کو نمبر لگ گیا ہے, آئینی درخواست فکس ہو گئی ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے CUO 18/2024 ان CP نمبر کہ 2024 کے جو الیکشن ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ بندے خود ہیں کوئی علی خان صاحب, آئی ڈونٹ نو, یعنی اس کو لگانے کی کیا ضرورت آ گئی بھئی؟ ابھی تک تو آپ از خود نوٹسز کوئی لے نہیں رہے, 184(3) کی پٹیشن نہیں لگاتے. کوئی آئینی درخواست اگر آئے 184(3) کے کانٹیکس میں تو اس کے لیے تو بینچ بڑا بننا ہے اور چھوٹا بینچ تو نہیں بننا. اس میں ہم خیال بینچ کا عنصر تو بڑا واضح طور پر شامل ہے. یعنی آپ سننے کیا جا رہے ہیں؟ اور چیزیں سے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں, اب ڈیفینسو تو بہت سے لوگ ہو گئے ہوئے ہیں نا, لیکن کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ یعنی بڑے معنی خیز الفاظ ہیں کہ ادارے کمزور ہو جائیں گے. ادارے کمزور تو ہو گئے ہیں. ان اداروں نے اپنی ساکھ تو متاثر کر دی ہے. کیا ڈاؤٹ, یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کیا ہم ٹی وی نہیں دیکھتے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ دہاندلی کے ثبوت کوئی رکھ دیں. چیف صاحب جی الیکشن کمیشن بھی پوچھ رہے ہیں, وہ بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن ذرا جواب تو دینا. کیا ثبوت رکھنا چاہتے ہیں؟ فارم 45 آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں, 70 حلقوں کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جتنی کمپلینٹس ہیں وہ ڈیٹا بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. ہر روز کی جو شکایات سنی ہیں الیکشن کے بارے میں بھی لے کر گیا تھا الیکشن کے سامنے. 2 شکایات تو میں لے کر گیا ہوں جس میں دھاندلی بالکل اوپن اینڈ سیکرٹ ہے, اوپن اینڈ شٹ ہے. فارم 45 میں کیا ہوا, 47 میں تو صرف رزلٹ آنے تھے, فارم 45 میں اتنا گھپلا کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو کام ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اور کیا ثبوت چاہیے, یا ہمیں کیا ثبوت چاہیے, اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کس طرح کے ثبوت ہمیں چاہیے؟ اور سوال تو ہوگا, پھر یہ جواب بھی دینا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, صرف خالی یہ کہہ دینے سے نہیں ہے کہ ثبوت چاہیے. اور جب وہ خاور معلقہ بولے تو ضمیر جاگ گیا. اون چودھری عزت کیس میں آیا تو ضمیر جاگ گیا. اعظم خان کو ایک ماہ کا اخبار رکھ کر بیان لے لیا تو ضمیر جاگ گیا. جج ارشد مولک بولے تو ضمیر جاگ گیا. عثمان ڈار اور صداقت عباسی سے زبردستی انٹرویو کیے جائیں تو ضمیر جاگ گیا. لوگوں سے زبردستی عمران خان کے خلاف بیانات دلوائے جائیں تو پریس کانفرنسیں کروائی جائیں اور پارٹی چھڑوائی جائے تو کہا جائے ضمیر جاگ گیا. اور جب سب کا ضمیر تو جاگ سکتا ہے, لیکن اگر کمشنر لیاقت علی چٹھا اپنے جرم کا خود اعتراف کر رہا ہو تو اس کے ضمیر پر کچھ بے شرم لوگوں کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی اگر ضمیر جاگنے کا کوئی پرنسپل علیحدہ ہے تو بتائیں. جب ضمیر جاگ رہا ہے تو پرنسپل تو ایک ہی ہوگا نا, پرنسپل 2 تو نہیں ہو سکتے. تھوڑا کڑوا تھوڑا ہاف میٹھا, تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہاف تھو تو نہیں ہو سکتا نا. یا کرنا ہے آپ نے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوں. اور پھر بہت سے لوگوں نے الزام لگایا کہ جناب کمشنر علی چٹھا صاحب تو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی, اور بھی ان کی تصویریں لیک ہو گئی ہیں. میں نے رات ٹویٹر پہ نہیں لگا سکا, لیکن ابھی آپ کے سامنے وہ چل رہی ہیں, بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں, تصویریں ساری لیک ہوئی ہیں. یعنی کمشنر باقاعدہ گئے اور یہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں, انڈر دی رولز آف بزنس ہائرارکی میں اگر دیکھیں پوری ڈویژن کا ہے, چکوال کا, مری کا, راول پنڈی کا, اور اس کے نیچے اب رات گئے جو نئے کمشنر سیف صاحب آئے ہیں, آتے انہیں سب کو بلا لیا, سب DORs کو بلا لیا, آ جائیں. وہ آ کر مینج بھی تو کرنی ہے نا چیزیں. الزام نگران حکومت پہ ہے نا. الیکشن تو صاف شفاف الیکشن نگران حکومت کرا رہی تھی. آئین کا آرٹیکل 218(3) کے ساتھ صاف شفاف الیکشن کمیشن نے کرانے. بھئی
صاف شفاف اور غیر جانب اور کرپٹ پریکٹسز بچانی ہیں. اور آئین کا آرٹیکل 222 کے تحت جو ہے 220 کے تحت جو ہے وہ ڈیوٹی ہے تمام ایگزیکٹو کی وفاق میں اور صوبوں میں کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے. الیکشن کمیشن کی معاونت کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے ہے. میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کمشنر اپنا راولپنڈی اور آئی جی جو ہیں لاہور کا کمشنر دیکھ لیں, لاہور کے آئی جی دیکھ لیں, ہر ڈویژن کے آئی جی اور کمشنر جو لگائے گئے ہیں آپ نے, صوبوں کی بات ہو رہی ہے نا, ساتھ کمشنر دیکھ لیں ہر ڈویژن کے, وہ انہوں نے چن چن کے وہ لگائے ہیں جن کا نون لیگ سے تعلق ہے. آج بھی نکال کر دیکھ لیں, آئیں ڈیٹا نکالیں, سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. تو یہ سارا کچھ ہو گیا بے نقاب. اور پہلے سنتے رہے کہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس لینا ہے, اور اب اگلی کہانی سن لیں ذرا, بڑی مزیدار کہانی ہے. وہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا تو اس میں سینئر ممبر الیکشن کمیشن کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی کہ ایک کمیٹی بنا دی. وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈی او آر او سے بیان دے گی, یعنی وہ کیا لے گی یا کیا کچھ سامنے آئے گا, یعنی اب کیا چاہتے کیا ہیں, ہم نے کیا تحقیق کرنی ہے اس بات کی. یعنی وہی جس پہ الزام ہے الیکشن کمیشن پہ کہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, تو وہی خود انکوائری کرے گا. تو وہ کیا آئے گا, نو ون کین بی جج آف ہز اون کاز. اس پہ کیسے یقین آ جائے؟ یعنی جس پہ یعنی ابھی آپ خود دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کے سامنے کمپلینٹیں گئی ہیں, وہ اگر کال لسٹ اس کی اٹھا کر دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب تک 200 سے زائد کیس چلے گئے, 859 سیٹوں کے, اس سے زیادہ بتائیں نا الیکشن کمیشن خود کتنی کمپلینٹیں فائل ہوئی ہیں. ذرا قوم کے سامنے ڈیٹا ہمارے پاس تو آ گیا ہوا ہے. یعنی وہ 200 سے زائد کا کمپلینٹیں جو میرے سمجھ میں آ رہی, چلے میں ہو سکتا ہے ہماری انفارمیشن غلط ہو, الیکشن کمیشن بتائیں کہ کتنی کمپلینٹیں فائل ہوئی ہیں فارم 47 کے بارے میں اور الیکشن ریگنگ کے کانٹیکس میں. دیکھیں 2 سٹیجز تو واضح ہیں, ایک پری پول ریگنگ ہے, ایک پول ڈے ریگنگ ہے, اور ایک پوسٹ پول ریگنگ ہے. تو ریگنگ تو ساری واضح ہو گئی ہے. اپنا پری پول ریگنگ میں آپ کے سامنے میں نے وہ ساری تفصیلات رکھ دی تھی. عمران خان کے خلاف کیسز, نگران حکومت کے الیکشن ہونے تھے 60 دنوں میں الیکشن نہیں کرائے, یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں جناب کہ وفاق اور یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں, بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی آئین میں ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے. سلیم بخاری ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ پبلک نیوز میں بیٹھے تھے اور کوشش کی پورا ڈیفینڈ کرنے کی کہ جناب میں نے انہیں کہا کہ آئین کی, اور وہ نگران حکومت بھول گئے. یعنی دادا جو ہمیں سبق سکھایا کرتے تھے آج کہاں چلے گئے؟ 90 دن کے اندر کی حکومتیں تھی, کیسے انہوں نے 1 سال سے زیادہ پورا کر لیا؟ جواب دیا جائے نا. نگران حکومتیں اپنا وقت پورا کر رہی ہے, گھر جائیں اپنی نگران حکومتیں. کوئی کام نہیں ہے نگران حکومتوں کا یہاں بیٹھے رہنا سر پہ آ کر اور اپنے مفادات کی جنگ لے کر ان سارے معاملات کو دیکھتا رہنا. تو بات تو نظر آ رہی ہے نا. الیکشن نگران حکومتوں کے گھر جانے کے ٹائم آ گیا ہے. آ رہا ہوں میں, جی میں آ رہا ہوں, میں نگران حکومتوں کے خلاف بھی آ رہا ہوں. نگران حکومتیں گھر جائیں. اور یہاں میں آپ بتاتا چلوں, آخر میں تو الیکشن کمیشن نے جو کمیٹی بنائی اس پہ بات ہوگی. اور میں پھر بار بار تجویز دیتا ہوں تحریک انصاف کو, تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائے, ان کو صاف شفاف انکوائری کرانی ہے, انویسٹیگیشن کرانی ہے الیکشن کی دھاندلی میں. تو آپ نہ بنے جی اپنا پرائم منسٹر بنے, نہ آپ لیں سیٹیں منسٹرز کی. یہ نا حکومت بلاول بھٹو سے لینا قسم پاکستان پیپلز پارٹی کے سب لوگوں سے, اور انہیں کہیں یہ کام کریں آپ. اور عمران خلاف جتنے کیسز بنے ہیں جھوٹے, اس کی بھی ایک انکوائری ہو جائے, نظر آ جائے, یا نہ صحیح کم از کم میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں, اپیلیں لگیں, اپیلیں میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو. نگران حکومت سے جان چھڑانی ضروری ہے, ورنہ یہ نگران حکومت آپ پہ سر پہ بیٹھی رہی ہے. کہا جائے گا الیکشن کرائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جائے گا آپ کو. آپ نے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے, جان چھڑائیں. اور جان چھڑانے کے طریقہ کار بڑا واضح طور پر ہے آپ کے ساتھ. ٹائم پورا ہو گیا, 21 تک تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے نا. اس کے بعد صدر پاکستان نے دینا ہے, دعوت دینی ہے, گورنر نے دعوت دینی ہے. دیں دعوت, آگے حکومت بنائیں آپ, تاکہ نگران حکومتیں اپنے گھروں پہ جائیں. اور اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ابھی کرنی, ابھی نئے الیکشنز کی طرف نہیں جانا, ورنہ تو مارچ دیکھیں وہ طے کیا جا رہا ہے کہ مارچ اللہ کی طرف یہ باتیں جائیں گی یا یہ نگران حکومتیں مزید چلے گی. آپ حکومت بنائیں, حکومت بنا کے چاہے 6 مہینے بعد حکومت چلائیے گا, ڈیزالو کر دیجیے گا, لیکن ابھی بیٹھ کر الیکشن ڈیزالو کر رہا اور یہ نگران حکومتوں کو اپنے سر پہ سوار رکھنا بڑا نقصان ہوگا اس ملک کا. آخر میں وہ کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹی میں جناب سینئر ممبر الیکشن کمیشن ہوں گے, سیکٹری غالباً کوئی ڈپٹی سیکٹری ہیں,
کوئی ڈی جی قانون ہے, یعنی وہ سارے اپنے ہی لوگ ہیں. وہ جنہوں نے بیٹھ کر الیکشن کرایا ان پہ الزام لگے ہیں اور وہ انکوائری کرے گی. کسی کام کی انکوائری نہیں. ایسی انکوائری میں نہیں سمجھتا کہ قبول کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو بھی. اب تو دھاندلی کے لیے کیا رہ گیا ہے, صرف نون لیگ ہی رہ گئی ہے. وہ جعلی فارم 45 بنا کے وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے, لیکن اب سارا کچھ سامنے کھل گیا ہے. نواز شریف کے ہاتھ میں لکیر نہیں وزیر اعظم بننے کی, اب تو شہباز شریف کے ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ مٹ گئی ہے, اور وقت ہو گیا الیکشن کمیشن کے گھر جانے کا. زیادتیاں جو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں اس پہ بین الاقوامی برادری بھی آرام سے نہیں بیٹھی. انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کے صدر ملک محسن نے اس بابت کیا کہا وہ سنیے گا اور سمجھیے گا کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کی دھاندلیاں جو ہیں وہ اب سامنے نظر آ رہی ہیں. سنیے گا. My name is Malik Mohsin Toga. I'm President International Lawyers Association. میں نے جو کمشنر راولپنڈی ہے اس کی ابھی پریس کانفرنس سن رہا تھا. ILA کی ایک ریموٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آج میں تحریک چلانے کا اعلان کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر ہیں کہ یہ دونوں امیڈیٹلی ریزائن کریں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو کمشنر راولپنڈی ہے, ایک گورنمنٹ آفیشل ہے. ہی میڈ سیریس ایلیگیشنز اگینسٹ بوتھ آف دیم. دے شوڈ بی براٹ ان فار کوسچننگ. دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آج نظر آ رہا ہے کہ انصاف کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے, بلکہ وہاں پہ قانون ختم ہو چکا ہے, اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں. اس میٹنگ کے بعد ہم ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. وی ول اسٹینڈ ٹوگیدر جب تک یہ ریزگنیشنز ہم ان سے لے نہیں لیتے, اور جتنے بھی پاکستان میں ہمارے چیپٹرز ہیں ان سب کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں, اور جتنے بھی پاکستان میں جو لائرز ہیں جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.